حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے خواتین کو طب پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، نہ ہی وہ میڈیکل کے شعبے میں کام کر سکتی تھی۔ پھر اس قانون کو بدلا گیا جب 300 قبل مسیح میں پیدا ہونے والی ایک غریب گھرانے کی لڑکی اگنوڈائس نے اپنے بال کٹوائے اور مرد کے لباس میں اسکندریہ کے میڈیکل اسکول میں داخلہ لیا اور تعلیم مکمل کی۔ طبی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک رات اگنو ایتھنز کی سڑکوں پر چہل قدمی کرتے ہوئے اس نے درد ذہ میں مبتلا ایک عورت کے رونے کی آواز سنی، تاہم عورت نہیں چاہتی تھی کہ اگنوڈائس اسے چھوئے کیونکہ وہ مرد کے حلیے میں تھی، حالانکہ وہ شدید درد میں تھی کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ اگنوڈائس ایک مرد ہے۔ اگنوڈائس نے بغیر کچھ دیکھے اپنے تمام کپڑے اتار کر اسے دکھایا کہ وہ ایک عورت ہے اور اس عورت کو بچے کی پیدائش میں مدد کر سکتی ہے۔ یہ بات جلد ہی عورتوں میں پھیل گئی اور تمام بیمار عورتیں اگنوڈائس کے پاس جانے لگیں۔ مرد ڈاکٹر یہ سمجھے کہ اگنوڈائس مرد ہوتے ہوئے اگر عورتوں کا علاج کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی شہوت بھرے جذبات ہیں۔ انہوں نے اگنوڈائس پر الزام لگایا اور اس طرح اپنی نوعیت کا یہ پہلا مقدمہ اگنوڈائس کے خلاف درج کیا گیا۔ اسی مقدمے کی سماعت کے دوران اگنوڈائس عدالت کے سامنے کھڑی ہوئی اور ثابت کیا کہ وہ ایک عورت ہے، لیکن اس سچ کی بنیاد پر اسے عورت ہوتے ہوئے طب کی تعلیم حاصل کرنے پر موت کی سزا سنائی گئی۔ لیکن یونان کی خواتین نے اس سزا پر بغاوت کر دی، جن میں سر فہرست وہ خواتین تھیں جو ان ججوں کی بیویاں تھیں جنہوں نے اگنو کو سزائے موت دی تھی۔ ان میں سے ہی کچھ خواتین نے کہا کہ اگر اگنوڈائس کو مارا گیا تو وہ اس کے ساتھ اپنی موت کو گلے لگا لیں گی۔ اپنی بیویوں اور دیگر خواتین کے دباؤ کو برداشت کرنے سے قاصر ججوں نے اگنوڈائس کی سزا کو ختم کر دیا اور اس کے بعد سے خواتین کو میڈیسن کو پڑھنے اور پریکٹس کرنے کی اجازت دے دی گئی، اس شرط کے ساتھ کہ وہ صرف خواتین کی دیکھ بھال کریں گی۔ اس طرح اگنوڈائس نے تاریخ میں پہلی یونانی خاتون ڈاکٹر، معالج اور ماہر امراض نسواں کے طور پر اپنی شناخت بنائی اور وہ دنیا کی سب سے پہلی ڈاکٹر کہلائیں۔ بات اچھی لگی ہو تو اس کو آگے بھی شیئر کریں۔